السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری عورت سے اللہ کے رسول نے نکاح نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہو گئی کہ نکاح کر لینا چاہیے، شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 لڑکا اور 4 لڑکیاں تھیں۔ ان کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی، جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سکران ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ابتدائی نبوت میں بشرف با اسلام ہوئی، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے، اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ کو واپس آئی اور سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دن کے بعد وفات پائی۔ سکران جو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے تھے، نہایت پریشان ہو گئے تھے۔ حالات دیکھ کر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس 2 لڑکا ہے، 4 صاحبزادیاں ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے جا کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے پاس گئی اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا، انعم صباحا، پھر نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ان کی بات چیت اچھی ہے، ان کا چال چلن اچھا ہے، ان کا ہر لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، حسن و جمال سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد تھے انہوں نے قبول کر لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضرت سودا سے بھی معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ دیکھیے وہ زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کسی بچی کا رشتہ لگائیں تو لڑکی سے پوچھ لیا جائے، اجازت لے لیا جائے۔ لڑکے کا رشتہ لگا رہے ہیں تو لڑکے سے پوچھ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور اچھی زندگی گزارا۔
تمام دنیا والوں کو، امت کو بتا دیا کہ چاہے کتنی بیوی ہو، ایک بیوی ہو، 4 بیوی ہو، سارے کے ساتھ انصاف کرنا۔ اگر انصاف کرنے کی طاقت نہ ہو، انصاف کرنے کی قوت نہ ہو، تو پھر ایک ہی نکاح میں اپنی زندگی کو گزار دینا، اور اگر انصاف کرنے کی طاقت ہے تو پھر 4 نکاح کر سکتے ہو، شریعت کے حساب سے اجازت ہے، شریعت کے اعتبار سے اجازت